الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو خدائے یکتا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں کے اندر جنات ڈیرے ڈال لیتے ہیں، جنات چھوڑتے نہیں ہیں، بڑے بڑے عاملوں سے علاج کروایا ہے۔ یہ سوال ہے لاس اینجلس سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ لیجئے گا، میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت کروڑوں کا کاروبار تھا کلینوں کا، اور اتنا عالی شان تھا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی، دنیا میرے گن گاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر چیز میرے گھر میں تھی۔ لیکن پھر ایسے معاملات ہوئے، گھر کے اندر جادو کے وار ہوئے، تعویذات ہم نے پکڑے، خون کے چھینٹے، گوشت کے لوتھڑے، اگرچہ ہمارا گھر اوپن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک بار نہیں کئی بار ایسا یہ بار بار اٹیک ہوا ہمارے گھر کے اوپر۔ گھر میں کپڑے کٹنے لگے، چیزوں کا نقصان ہونے لگا، اور پیسے غائب ہونے لگے، زیورات غائب ہونے لگے۔ اسی طرح مختلف طرح سے ایسے معاملات بھی ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔ پھر ہمارے گھر کے اندر چیزیں ٹوٹنے لگیں، گرنے لگیں، آوازیں آنے لگیں، اور ہمارے گھر کے اندر لڑائیاں پڑنے لگیں، ہم ایک دوسرے سے بیٹھے بیٹھے لڑنے شروع ہو گئے۔ بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں، بڑے بڑے فونوں پہ بھی علاج کروایا ہے، اور یہاں جس جگہ پر ہماری رہائش ہے اس ملک کے اندر بھی ہم نے کافی لوگوں سے رابطہ کیا۔ چند دن افاقہ ہوتا ہے، پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، چند دن افاقہ ہوتا ہے تو پھر معاملات شروع ہو جاتے۔ آپ اپنا علاج کرواتے ہو، اپنے گھر کا آپ نے نہیں کروایا، اپنے گھر کا علاج کروائیں۔ جب گھر کا علاج کروائیں گے، آپ کے اوپر بیماری آپ علاج کرواتے ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر آپ گھر کے اندر جاتے ہو، گھر کے اندر معاملات وہی رہتے ہیں۔ تو آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں، جس گھر کے اندر بھی جنات ہوں، اور جنات کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جنات ایک قسم جنات کی ایسی ہے جو جنات پرواز کرتے ہیں، جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، اس طرح وہ جنات اڑتے بھی ہیں۔ اور ایک قسم جنات کی ایسی ہے، وہ انسانوں کے اندر حاضر ہو کر بات کرتے ہیں۔ جیسے کسی عورت کے اندر جن حاضر ہو گیا تو وہ مردوں کی سی آواز نکال رہا ہے، اور کسی مرد کے اندر جن حاضر ہو گیا یا جننی حاضر ہوگی تو وہ عورتوں کی سی آواز نکال رہی ہے۔
اسی طرح جنات جو ہیں ان سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی کرواتے ہیں، اور بعض اوقات جنات نظر بھی آتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ جنات کی ایک قسم ایسی ہے جو صرف اور صرف محسوس کرواتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن وہ جنات نظر نہیں آتے۔ دماغ کے اندر چکر آنا شروع ہو گئے، یا پھر دماغ بھاری ہو گیا، وجود بھاری ہو گیا، اسی طرح سینہ بھاری ہو گیا، کندھے بھاری ہو گئے، شولڈر بھاری ہو گئے، پیٹ بھاری ہو گیا، معدہ بھاری ہو گیا، تو یہ جنات کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ کانوں کے اندر چڑ کی آوازیں اور سنسناہٹ محسوس ہونا کانوں کے اندر، اور اسی طرح یک دم سے بدبو آنا شروع، کبھی خوشبو آنا شروع، اور پھر بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جاتا ہے مریض، ہنسنا شروع ہو جاتا ہے مریض، یہ بھی ان کی کیفیت ہے۔ اور ان میں یہ قسم بھی ہے کہ کبھی سر بھاری ہوگا تو سر درد ہونا شروع ہو جائے گا، دل کے اوپر یوں لگے گا جیسے کسی نے پنجہ گاڑ دیا ہو، دل کسی نے پکڑ لیا ہو، قابو میں کر لیا ہو، یا پھر اس طرح لگے گا جیسے اس کا دماغ جو ہے وہ کسی نے باندھ دیا ہو، ایسے جکڑ دیا ہو۔ یہ بھی جنات کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہر ایک کے اوپر ایک جیسا اثر اور ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر کپڑے کاٹ دینا، کپڑوں کو خراب کر دینا، سراغ کر دینا، پیسے چوری کر لینا، زیورات آگے پیچھے کر دینا، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ایسے بھی جنات ہیں جو کتے، بلی، چیل، کوا اور اس طرح کی مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں، سانپ اور بچھو بن گئے، اور اسی طرح حشرات الارض بن گئے، اس طرح کی بھی چیزیں وہ اپنی صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ گھروں کے اندر، اچھے بھلے گھروں کے اندر بدبو کا آنا، اور کبھی کبھی یک دم بدبو کا ختم ہو کے خوشبو کا آ جانا، اصل یہ شیطانی چیزیں جو ہیں ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ شیاطین کی چاہت ہوتی ہے کہ مومن مسلمان پریشان رہیں، وہ ان کو غموں میں دیکھنا، پریشانیوں میں دیکھنا، دکھوں میں دیکھنا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور شیطان کی آل کا، شیطان کی ذریت کا، شیطان کے پیروکاروں کا، شیطان کی آل اولاد کا یہ محبوب مشغلہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، صاحب ایمان جو ہیں، یہ پریشان رہیں اور ان کے چہروں پر خوشی نہ آئے، مسکراہٹ نہ آئے، اور ان کے چہروں کے اوپر خوشحالی نہ آئے، ان کے گھروں میں خوشحالی نہ آئے۔ تو یہ شیاطین کی ایک چاہت اور ان کا ایک مشن ہے، لہٰذا مومن آپس میں لڑتے رہیں، گھر میں والدین بچوں سے لڑتے رہیں، بچے والدین سے لڑتے رہیں، بہنیں بھائیوں سے، بھائی بہنوں سے، عزیز رشتہ دار عزیز رشتہ داروں سے، دوست دوستوں سے، یہ ان کی لڑائی جھگڑا جاری رہے، اور اس چکر کے اندر بے برکتی ان کا مقدر بنے، نماز سے دور ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو جائیں، ذکر اذکار سے دور ہو جائیں، یا پھر کوئی ذکر کرے تو وہ ذکر سے دور کرتے ہیں، جسم کو بھاری کر دیتے ہیں، اذان نہیں سننے دیتے، قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اس طرح جس گھر کے اندر شریر جنات ہوں گے، اس گھر کے افراد، ایک بیمار دوسرا ٹھیک، دوسرا بیمار تیسرا ٹھیک، اور وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہیں گے، آنا جانا لگا رہے گا، ان کے گھر کی کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوگی، کوئی معاملہ امپروو نہیں ہوگا، وہ ڈیلیور نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وقت کل کل پڑی رہے گی، لڑائیاں جھگڑے، گھر کے اندر فساد، بے چینی، بے قراری، ناچاکیاں اور بے برکتیاں اس گھر کے اندر آ جائیں گی، اور یہ شریر جنات شرارتیں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر یہ سارے معاملات جو آپ نے بتائے اس روشنی میں موجود ہیں، اور یقیناً اسی طرح ہیں، اور کسی کے گھر کے اندر بھی، کسی مسلمان بہن بھائی کے گھر کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو میں ایک عمل دے رہا ہوں آج آپ کو۔ عمل ایسا ہے جو آپ کے لیے کمال کی چیز ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، بڑا خاص، بڑا زبردست تحفہ، جھولیاں اٹھا کے دعا دیں گے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے والا، نازل ہونے والا پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید برہان رشید میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ القمر ہے، سبحان اللہ۔
सूरत उल कमर है और सूरत उल कमर की आयत नंबर 45 है। आपने 41 मरतबा अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, लेकिन बावुजू हो और बदन खुशबू से मुअत्तर हो, लिबास भी खुशबू से मुअत्तर हो। घर के अंदर अगरबत्तियां लगाएं, खुशबू जलाएं, बखूर जलाएं, घर खुशबू से मुअत्तर हो और आपका लिबास बदन ये भी खुशबू से मुअत्तर हो, और बावुजू होकर कामिल वुजू के साथ, कामिल तहारत के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुबारका जो मैं बताने लगा हूं, ये आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़नी है। फिर आप इसका मोजज़ा देखें। आपके घर के अंदर एक जिन नहीं, 1000 जिन्नात हैं, 1,00,000 जिन्नात हैं, 1 करोड़ जिन्नात हैं, 1.25 करोड़ जिन्नात हैं। जितने भी जिन्नात आपके घर के अंदर हैं, एक पक्षी नहीं, लाखों करोड़ों पक्षियां हैं। आपके घर को उन्होंने अपना महवर व मरकज बना रखा है, अपना डेरा और अड्डा बना रखा है। तो आप इस आयत मुबारका को इन हदायत के साथ, इन शराइत के साथ मैं इजाजत दे रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को इजाजत दे रहा हूं। इन ढोंगियों, भंगियों, चरसियों के हाथ ना आए, इन शराबियों, कबाबियों, जानियों के हाथ ना आए। ये दीन से दूर फास्को, फाजर, मलऊन इनके हाथों में ना आए। मैं एक बलूचिस्तान से साहिब मेरे पास कल आए, वो बताने लगे बड़े बाशरा हैं, बड़े नमाजी हैं, बाशरा वालिद के बेटे हैं और खुद भी काफी उम्र है। वो बताने लगे कि मैंने हिंदुओं के पास भी गया हूं, ईसाइयों के पास भी गया हूं, गैर मुस्लिमों के पास गया हूं, मेरी जान छूट जाए। मैंने कहा भाई तेरा कुरान पर यकीन नहीं था? कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर कामिल यकीन रखो। ये शियातीन और शियातीन के आलाकार, ये तो कुरान से, जिक्र अज़कार से लोगों का ईमान कमजोर करने में कोशिश करते हैं। आपने ऐसे किसी की बात में नहीं आना, ये जिक्र ना करें, कुरान पाक की आयत ना पढ़ें, ये सूरत ना पढ़ें। ये लोग अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए कहते हैं, लोग ये पढ़ के अपने घर बैठे ठीक हो जाएंगे, हमारी दुकान कौन चलाएगा, साडी हट्टी ते किवें गाहक आएंगे, ये सोचते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर बेशतर वो लोगों को फिर वहम में मुब्तला करने की कोशिश करती, ये आयत ना पढ़ना, खुदा का वास्ता, ये सूरत ना पढ़ना कुरान पाक की, ऐसे हो जाएगा, वो तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, भाई तुम्हारे मुंह पे जख्म आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ओ कैंसर वाली तस्वीर नहीं बनी होती सिगरेट की डब्बी के ऊपर, कईयों ने तो वो तस्वीरें लगाई, वो जो कैंसर वाली तस्वीरें, जिनके मुंह टेढ़े हो गए, जिनके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया, जो किसी आग में जल गए। मेरे रब का फरमान है, महबूब जब तक आप इस उम्मत में हैं, इन पर अजाब नहीं आएगा। और ये डराने वाले, अल्लाह के जिक्र से दूर करने वाले, कुरान मजीद की आयात बय्यनात और कुरान मजीद की मुबारक सूरतों के जिक्र से दूर करने वाले, वो कहते हैं ना ना ना, बिल्कुल जिक्र ना करना, बिल्कुल ये वजीफा ना पढ़ना, ये कुरानी वजीफा ना पढ़ना, ये अमले कुरानी ना करना। भाई क्या होगा? वो कहते हैं तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये देखो तस्वीर पे, वो जिन लोगों को सिगरेट पी पी के, शराबें पी पी के, जिनके ऊपर वो बीमारी लगी, उन बीमारियों की तस्वीरें उनको दिखा के लूटते हैं, डराते हैं उनको। अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत में उनके दिलों को जगमगाओ। किस काम में पड़ गए हो? ओ बंदगाने खुदा, पहले थोड़ा शराजा बिखर चुका है उम्मत का, पहले थोड़ा दूर हट चुकी है उम्मत को नजदीक करने का काम है। ये काम कर सके तो बड़ा काम है मुनीर, लोगों को आशना दरे मुस्तफा करे। ये काम कर सके तो बड़ा काम है मुनीर, लोगों को आशना दरे मुस्तफा करें। मैं यकीन आज़म के साथ
خداوند قدوس کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیر ارسلان صاحب، یہ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ 45 میں آیت پڑھوں گا، خدا کی قسم آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کے باغ دل ہو جائے گا۔ ایسا زبردست عمل دے رہا ہوں، لے لیجئے، یہ گفٹ ہے اور میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اللہ کے قرآن کا تحفہ ہے، اور یہ بھگائے گی جنات کو۔ ایسے جنات مومنوں کو آپس میں لڑاتے ہیں شیاطین، اور یہ شیاطین جب قرآن پاک کی آیت آپ پڑھیں گے، یہ شیاطین آپس میں کسونمکی ہو کے لڑ کے ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، یہ ایک دوسرے کو خود ہی مار دیں گے۔ آپ سائیڈ پہ دیکھ کے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ان ظالموں کا حشر اور نشر اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ ظالم شیاطین جو انسانوں کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مومنوں کے دشمن ہیں، اور مومنوں کے گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، یہ دیکھ شیطان ابلیس جو ہے نا، سب سے ان کا جو بڑا باپ ابلیس، یہ سارے شیطانی چیلے رات کو کٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہم بھی تو نے کارکردگی کیا کی؟ وہ کہتا جی میں کسی نے شراب تے لگایا ہوں، تو کوئی کام نہیں کیتا۔ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے کسی کو چرس پہ لگا دیا، کوئی کام نہیں کیا تو نے۔ اور تو نے کیا کیا؟ میں نے جی بندہ کٹوا دیا، مروا دیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ایک ابلیس کا چیلا آگے بڑھتا ہے اور ابلیس اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں 2 میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا آیا ہوں۔ اور کہتا ہے شاباش، صحیح تو شیطان ہے، میرا صحیح پیروکار، میرا جانشین تو ہے۔ اور شیطان اس کو مبارکیں دیتا ہے، کس کو؟ جو ایک گھر کے اندر لڑائیاں ڈلوا دے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ڈلوا دے۔ یہ شیاطین جو گھروں کے اندر بہن بھائیوں کی لڑائیاں ڈلواتے ہیں، ماں باپ کی لڑائی ڈلواتے ہیں، ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، بہنوں کی بھائیوں سے، بھائیوں کی بہنوں سے، دوستوں کی یاروں سے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ڈلواتے ہیں۔ آج اس آیت کو پڑھ کے دیکھو، پہلے دن آپ دیکھیں گے یہ شیاطین آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہوں گے، یہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے، اور لڑ کے مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، سڑ کے سوا ہو جائیں گے۔ یہ لوگ، پڑھنی کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کا پارہ نمبر 27 سورۃ القمر آیت نمبر 45۔ یہ جب آپ پڑھیں گے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں۔ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت، پیٹھ پھیر دیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ کچھ بھاگ جائیں گے، کوئی لڑ کے مر جائیں گے، آپ کے گھر میں امن اور سکون ہو جائے گا، آپ کا گھر جنات کی لڑائیوں سے پاک ہو جائے گا، جنات کی شرارتوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، تادم کامیابی اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر سے یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت مبارکہ پانی کے اوپر بھی روز پڑھتے رہے، ایک مٹکا گھر میں بھر لیں یا کولر بھر لیں یا کوئی بڑا برتن بھر لیں، کسی جگہ پر کولر نہیں ملتے، مٹکے نہیں ملتے، گھڑے نہیں ملتے، تو آپ کوئی بھی بڑا برتن لے کے پانی کا بھر لیں، روز اس کے اوپر 41 مرتبہ یہ آیت اور اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک لگائیں، گھر کے اندر بھی 4 چفیرے پھونک لگائیں، اور پھر ایک جگہ پہ بھی آپ کھڑے ہو گئے نا سینٹر میں، تو آپ وہیں کھڑے ہو کے ایسے گھوم کے پھونک لگا دیں چاروں طرف، اور پانی کے اوپر بھی اس طرح 3 بار پھونک لگا دیں۔ بفضل ہی تعالی، اللہ کے قرآن کی برکت سے، رب تعالیٰ کے کلام کی برکت سے، کلام لا ریب فیہ کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر کو
ان کافر، ظالم، غیر مسلم شیاطین جنات کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرما دے گا۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، کمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم لکھ کر سینڈ کر دیں۔ جب تک درود پاک لکھا رہے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔